برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن للہ الملک الواحد القہار، توصیفاً تعظیماً تکریماً تعریفاً لسید الابرار والاخیار، الحمدللہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وحبیبہ، اما بعد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ۔ درود شریف۔ اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بخشش کرا کے حشر میں ہم عاصیوں کی وہ، بخشش کرا کے حشر میں ہم عاصیوں کی وہ، فرمائیں گے کہ دیکھو کوئی بچ گیا ہے کیا۔ حضرات گرامی، ایصال ثواب کی بڑی ہی پرنور محفل میں ہم سب حاضر و موجود ہیں۔ میں یہاں کچھ دینے نہیں آیا ہوں، یہاں کا فیض لینے آیا ہوں۔ ہمارے حاجی صاحب کا خاندان، ان کی دہلیز، ان کے پرکھوں کی ڈہڑی، ان کے اکابرین و مشائخین کا تقوی اور اس کے برکات، میں نے 5 پشتیں ان کی دیکھی ہیں۔ صوفی خلیل الرحمان صاحب کو میں نے دیکھا ہے، ان کے پاس نشستیں میں نے کی ہیں، ان کی باتیں میں نے سنی ہیں، ان کے جلوے میں نے دیکھے ہیں، ان کو نعتیں میں نے سنائی ہیں۔ الحاج محمد اختر صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق تھا۔ حاجی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ہمارے مینیجر ہیں، ہمارے اگوا ہیں۔ اس کے بعد جو ہے محمد طارق رضا صاحب ہیں، یہ 4تھی پشت ہے، اور پھر 5ویں پیڑھی میں ان کے بچے، ان کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں کچھ یہاں پر آپ کو دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، اس گھر سے فیضان لینے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ یہ سارے ثواب کی محفل ہے، ہمارے حاجی صاحب قبلہ نے جس کی نیت کی ہو، خاص طریقے سے محمد طارق رضا کی والدہ مرحومہ اور چچا محترم جو ابھی کچھ دنوں پہلے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، محمد نسیم صاحب مرحوم و مغفور کے لیے خصوصی دعا کے لیے یہ قرآن خوانی منعقد کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، صرف 5 منٹ کی گفتگو ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ کتنی بار دن بھر میں آپ ہر نماز میں علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبان علم و فن ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور بہت مخصوص مجمع یہاں پر بیٹھا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔
اے اللہ، یہ پرفیکٹ ترجمہ. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ناٹ سوٹیبل. جب دیکھا ہی نہیں تو چلو گے کیسے؟ الحمدللہ اس جملے کا استقبال ہونا چاہیے. ہم غلامان مصطفیٰ صراط مستقیم کو دیکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، الحمدللہ اس پہ ہم چل رہے ہیں. ہمارے قرآن نے، ہمارے رب نے، ہماری شریعت نے ہم کو بتا دیا ہے، اور کیسے چلنا ہے یہ مصطفیٰ نے فرما دیا. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، احکام خداوندی اور مصطفیٰ کی اطاعت اور سرکار کے فرمودات پر چلنے کا نام دین ہے. آج ہم دین کس سے لینا چاہتے ہیں؟ فنکاروں سے لینا چاہتے ہیں، موبائل سے لینا چاہتے ہیں، بے عمل لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، جس کو چاہا اس سے لینا چاہتے نہیں. اور دین سارے کا سارا رسول اللہ کا نام ہے. دین سارے کا سارا رسول اللہ کا نام ہے. میں تو کبھی کبھی ایک جملہ کہتا ہوں، مصطفیٰ جو فرما دیں وہ شریعت ہے، جو بتا دے وہ دین ہے، جو سمجھا دے وہ اسلام ہے. حضرات گرامی، صراط الذین انعمت علیہم، آخری بات، اے اللہ ہمیں ایسے راستے پر چلا جس پہ تو نے اپنا انعام نازل کیا. جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان راستوں پر چلا ہم کو، جن پر اکرام ہے، جن پر اللہ کا احسان ہے، جن پر اللہ کا انعام ہے، ان پر، اس راستے پر ہمیں چلا. حضرات گرامی، تو وہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں پر درجنوں حفاظ کرام تشریف فرما ہے. قرآن کریم ہے، 5واں پارہ ہے، والمحصنات ہے، سورہ نساء ہے. ارشاد پروردگار ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پیار سے سبحان اللہ. 4 جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ نے احسان فرمایا ہے. یہ 4 جماعتیں کون ہیں؟ نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء معظمین کی جماعت ہے، اولیاء کاملین کی جماعت ہے. بس 2 جملے میں اس کا ڈیفینیشن کر دوں اور پھر بیٹھتا ہوں. یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسے راستے پر چلا جس پہ تو نے انعام نازل کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آدھا ادھورا اسلام نہیں مانتے، ہم پورا اسلام مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قرآن کریم ہے، 2 پارہ ہے، سیقول ہے، سورہ بقرہ ہے. ارشاد پروردگار ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میں مانتا ہوں کہ فرائض و واجبات پر ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے، مگر مستحبات اور مستحسن ضروریات دین، احکام شرع، ان ساری چیزوں پر بھی چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی لیے ہم نبیین کو مانتے ہیں، صدیقین کو مانتے ہیں، تابعین کو مانتے ہیں، تبع تابعین کو مانتے ہیں، ائمہ مجتہدین کو مانتے ہیں، انبیاء اور مرسلین کو مانتے ہیں، محبوبین کو مانتے ہیں، مقربین کو مانتے ہیں، منعمین کو مانتے ہیں، مبشرین کو مانتے ہیں، محفوظین کو مانتے ہیں، شہداء معذبین کو مانتے ہیں، اولیاء کاملین کو مانتے ہیں، سلف صالحین کو مانتے ہیں. مطلب کل اسلام، فل اسلام. حضرات گرامی، اب یہ بہت میرا خاص ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر جب نعمتیں تقسیم ہوں. یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ نعمت ہے، اور جب نعمتیں بٹ رہی تھیں
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سب اپنے حصے میں آئی ہیں. ساری نعمتیں یہ اسلام کے جو میں اصول آپ کو بتا رہا ہوں، جو شریعت کا نظام بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں. اور نعمت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ نعمتیں تو اللہ نے ہم کو دی ہیں، اسے ہم سمیٹ کے رکھنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، اور جب نعمتیں تقسیم ہوئی تو سب اپنے حصے میں آئی. رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں میری نعمتوں کو بانٹو. لاسٹ اینڈ فاسٹ، میری نعمتوں کو بانٹ دو. سچوں کو صدیق اکبر دے دو، عدل کرنے والوں کو فاروق اعظم دے دو، سخی کو عثمان غنی دے دو، جلی کو مولا علی دے دو، ائمہ کو حسن مجتبیٰ دے دو، فقہا کو امام اعظم دے دو، قادریوں کو غوث اعظم دے دو، غریبوں کو غریب نواز دے دو، دین کے خادموں کو مخدوم اشرف دے دو، جو عشق کی ریلی دیکھنا چاہے اس کو بریلی دے دو، جو تقوی کا جلوہ دیکھنا چاہے اس کو مہرانہ دے دو، جو بہت اچھا بننا چاہے اس کو کچھوچا دے دو، غلامان علی کو حاجی علی دے دو، جس کا کوئی مدار نہ ہو اس کو قطب المدار دے دو، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کو دیوا کا وارث دے دو، غلامان علی کو حشمت علی دے دو، اور ہم غریب سنیوں کو احمد رضا دے دو. ہم غریب سنیوں کو احمد رضا دے دو. فرشتے عرض کریں گے پروردگار سب بٹ گئے، 2 بچ گئے، سب بٹ گئے، 2 بچ گئے، لے جائیے 5 آدمی کو بتائیے، سب بٹ گئے، 2 بچ گئے. کون کون؟ ایک سر جھکانے والے اور ایک سر کٹانے والے. سب بٹ گئے، 2 بچ گئے، ایک سر جھکانے والے اور ایک سر کٹانے والے. مشیت کہے کہ انہیں بھی بانٹ دو. سر جھکانے والے کو مصطفیٰ جیسا نانا دے دو اور سر کٹانے والے کو حسین جیسا نواسا دے دو. میاں ہمارے یہاں نہ تو نانا کا جواب ہے نہ نواسے کا جواب ہے، یہاں تو نانا بھی لا جواب ہے، یہاں تو نواسا بھی لا جواب ہے. نانا رسول اعظم ہے، نواسے حسین اعظم ہے. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ.